حضرات محترم، تمام تعریف اور ساری خوبیاں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے لفظ کن سے کائنات کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام بنائے وجہ کائنات سلطان شش جہات احمد مجتبیٰ کملی والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کی ذات گرامی کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم الشان نعمت عطا ہوئی اور آج ہم مسلمان کہلانے کے قابل ٹھہرے۔ بھاگنے والے بھاگتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے ہم سے بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، بالآخر تمہیں لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اب جب لوٹ کر جاؤ گے اور پھر وہ پوچھے گا مولانا سراج کے دسترخوان پہ پیٹ تو تم نے بھر لیا تھا، جسم کی تم نے پرورش کر لی تھی، مگر جب انہوں نے روح کی پرورش کی دعوت دیا تو تم اپنی روح سے دشمنی کر بیٹھے۔ بہت اچھا جملہ، اور تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ روح بھی بھوکی رہتی ہے۔ جسم کا پیٹ تو بھر کے تم چلے گئے، مگر روح کا پیٹ تمہیں بد دعا دیتا ہے۔ جسم کا پیٹ بھرتا ہے اناج سے، اور روح کا پیٹ بھرتا ہے دین کے جلسے سے۔ جسم کا پیٹ بھرتا ہے دال چاول گیہوں گوشت اور دیگر اجناس سے، مگر روح کا پیٹ بھرتا ہے تلاوت قرآن سے۔ روح کا پیٹ بھرتا ہے ذکر نبی سے، روح کا پیٹ بھرتا ہے ذکر ولی سے، روح کا پیٹ بھرتا ہے متقیوں کے ذکر سے، پاک بازوں کے ذکر سے، صلحاء کے ذکر سے، صالحین کے ذکر سے، عارفین کے ذکر سے، علماء و کاملین کے ذکر سے۔ اور تم فراموش کر بیٹھے اپنے نبی کی وہ حدیث جس میں انہوں نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الملائکہ، جہاں صالحین اور اللہ کے پاک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، حضور سید نسیم اختر قادری۔ زمین کے ذروں کو اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اور عرش اعظم کے آسمان کے فرشتے ستاروں کی شکل میں اس پر اپنی رحمت کا سایہ ڈالنے لگے۔ میرے بھائی، کتنے دن اس دنیا میں رہنا؟ میں کوئی ایسی تقریر تو نہیں کر سکتا جو آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے۔ تقریر آپ کا مزاج دیکھ کر، آپ کی سمجھ دیکھ کر، آپ کی فہم دیکھ کر مجھے کرنی ہے، اور آپ کو جو لوگ اس دنیا میں زندگی کا مزہ لے رہے ہیں، کاش وہ آخرت کی زندگی کے مزے بھی لوٹنے کی تیاری کرتے، جو مزے لوٹ کر صاحب عرس حضرت جمال حبیبی رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کوئی آئے کوئی جائے، یہ تماشا کیا ہے؟
کوئی آئے کوئی جائے، یہ تماشا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ بھاگ کے کہاں جائیے؟ ایک چیز کا نام آپ نے سنا ہے، اس کا نام ہے موت۔ لڑ لیجئے، ایک دوسرے سے اختلاف کر لیجئے، سلسلوں کے نام پہ لڑ لیجئے۔ نسیم سرکار جیسے مسلمان کو کافر کہہ کے اپنا راستہ جہنم کے لیے بنا لیجئے۔ ایک مسلمان کو کافر کر کے شیطان کو خوش کر لیجئے، مگر رنگ جب محشر میں لائے گا تو اڑ جائے گا رنگ، یوں نہ کہنا سرخی خون قتیلہ کچھ نہیں۔ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے، مگر واہ رے پیٹ بھرو علماء تو مسلمانوں ہی کو کافر بنانے۔ مفتی تنگ نظر نے انہیں کافر جانا۔ کیا کہنے؟ مفتی تنگ نے، کس نے؟ مفتی تنگ نظر نے، مفتی تنگ نظر نے، بلکہ میں تو کہتا ہوں مفتی ننگ نظر نے، کیا کہنے حضرت؟ انہیں کافر جانا۔ بے شک قوم ساری تو یہ کہتی ہے مسلمان تھے وہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید نصیب اختر قادری۔ مسلمانوں کو کافر بنانے کا شیطانی کھیل جتنے جلد ہو بند کر دینا چاہیے، بے شک اور اگر لوگ نہیں باز آتے تو پھر ایسے لوگوں کو بند کر دینا چاہیے۔ دین کا تماشا بنا کر اس کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں لوگ۔ یہ نہیں سوچا کر لیجئے اختلاف، اختلاف ہی پہ تو یہ دنیا چل رہی ہے۔ آپ نے اختلاف کیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہر گھر میں اختلاف، ہر ملک میں اختلاف، کھانے پینے میں اختلاف، پہننے اوڑھنے میں اختلاف، پڑھنے لکھنے میں اختلاف، زمین آسمان میں اختلاف، صبح و شام میں اختلاف، سردی گرمی میں اختلاف، برسات و خنکی میں اختلاف، اختلاف ہی اختلاف تو ہے۔ لڑ لو، مگر موت کہتی ہے تمہارے اندر ہمت ہو تو ہم سے بھی اختلاف کر دو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو کر لیجئے موت سے اختلاف۔ مر کے ثابت آپ کرتے ہیں کہ موت سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، تو جب مرنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ مرنے کی تمنا تو لے کے نہیں آئے تھے، جینے کی تمنا لے کے آئے تھے، مگر آواز آئی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مرنا ہے، مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ مر کے ہی نہ چکھتا ہے، چکھتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ جب تک موت کا مزہ چکھتا نہیں ہے آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں، کان سنتا رہتا ہے، زبان بولتی رہتی ہے، ہاتھ اٹھتا رہتا ہے، پیر چلتا رہتا ہے، مگر موت کا مزہ چکھ لینے کے بعد ہاتھ بھی سرنڈر، آنکھ بھی سرنڈر، زبان بھی سرنڈر، پیر بھی سرنڈر۔
تو کہا گیا کہ مر گیا۔ موت اور زندگی کے فلسفے کو آسان زبان میں آپ سے بیان کروں۔ موت کیا ہے؟ تجدید مذاق زندگی کا دوسرا نام ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برتھ ڈے پیدا ہونے کا دن ہے، جس دن ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں برآمد ہوا تو لوگوں نے کہا بچہ پیدا ہوا، اور جس دن موت کے دروازے سے قبر میں داخل ہو گیا تو لوگوں نے کہا فلاں آدمی مر گیا ہے۔ یہی نہ کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں۔ ہم آج کی تقریر الف زبر آ بے زبر با تے زبر تا سے زبر سا کر کے کر رہے ہیں، اس لیے کہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو تقریر ہو گئی۔ اب بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، تابچ خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں مجھے مجروح نظر آتی ہیں، اور ساز ہستی سے جتنی بھی آواز نشاط اٹھ رہی ہے وہ بار ناکامی پیہم سے دبتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی جہاں ضرورت ہے تقریر میں یہ لب و لہجہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے، اور جہاں اس کی ضرورت ہی نہیں اور بن موسم برسات ہو جائے، ہری بھری کھیتی تباہ ہو جائے۔ اس لیے آپ سے جس زبان میں بات کر رہا ہوں وہ سمجھنے اور سمجھانے کی زبان۔ کیا سمجھا ہم نے؟ پیدا ہوا انسان جس دن تو ہم نے کہا آج یہ پیدا ہوا، اور موت کے دروازے سے قبر کی آغوش میں جس دن چلا گیا تو ہم نے کیا کہا؟ مر گیا ہے۔ مگر ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں برآمد ہونا یہ زندگی کی ابتدا نہیں ہے، اور قبر کے دروازے سے موت کے دروازے سے قبر میں داخل ہو جانا یہ زندگی کی انتہا بھی نہیں ہے۔ زندگی ماں کے پیٹ سے برآمد ہونے سے پہلے بھی تھی، اور زندگی قبر میں جانے کے بعد بھی فنا نہیں ہوتی۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں، حکیم الامت حضرت اقبال لاہوری فرماتے ہیں، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جائے۔ ایک دنیا سے آئے تھے دوسری دنیا میں چلے گئے۔ مرنے والے کو مہذب زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ فلاں صاحب انتقال کر گئے۔ اور حضرت جمال میاں رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ایک جملہ اور آگے بڑھ کے ہم بولتے ہیں، حضرت جمال میاں حبیبی رحمت اللہ علیہ وصال کر گئے۔ انتقال کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہے، موت نہیں ہے۔ اور وصال کا مطلب اپنے محبوب سے ملنے جانا ہے، یہ بھی موت نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حضرات سمجھیے اس بات کو، میں کچھ باتیں سمجھا کے جانا چاہتا ہوں۔ بہت دور سے آیا ہوں، بہت دور جا رہا ہوں، بلکہ یوں کہوں کہ بامبے سے انتقال کر کے آیا ہوں کلکتہ، اور پھر میرا کلکتہ سے انتقال ہوا سورو، اور پھر انشاءاللہ 3 بجے رات ہی میں یہاں سے انتقال کر جاؤں گا کلکتہ کے لیے، پھر کلکتہ سے انتقال کر جاؤں گا بامبے کے لیے، پھر میرا انتقال ہونا ہے وہاں سے بڑودہ کے لیے،
اور پھر انتقال ہونا ہے دلی کے لیے، پھر انتقال ہونا ہے بنارس کے لیے، پھر انتقال ہونا ہے غازی پور کے لیے. اسی طرح ہر دوسرے تیسرے دن میں انتقال کرتا رہتا ہوں. تو مر گیا کیا؟ کیا کہنے اچھا انتقال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا.